السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی 26ویں پارے سورہ محمد کی آیت تلاوت کی کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ کیا قیامت آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک ان پر آ جائے؟ کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں تو آ چکی۔ اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے ارد گرد بہت ساری نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اور بہت ساری بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ کل اس کے دوسرے پارٹ میں، آج یہ تیسرا پارٹ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پچھلے زمانے اور موجودہ زمانے کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی تھیں۔ آج کی حدیث بہت بڑے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يجعل کتاب اللہ عارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنا عار نہ سمجھا جائے، یعنی قیامت سے پہلے قرآن پر، اسلام کے حکام پر عمل کرنا عار سمجھا جائے گا۔ وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، جیسے کوئی اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے۔ حَتَّى يُنْقَصَ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ علم کی کمی ہو جائے گی۔ وَيُحْرَمَ الزَّمَانُ، اور زمانہ بوڑھا ہو جائے گا۔ وَيُنْقَصَ عمر البشر، اور انسان کی عمر جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ وَيُنْقَصَ السِّنُونَ وَالثَّمَرَاتُ، اور مہینے اور سال اور پھل اور اناج میں بے برکتی ظاہر ہوگی۔ مہینہ بھی جلدی جلدی گزرے گا، سال جلدی گزرے گا، ہم سمجھتے ہیں بس ابھی تو رمضان شریف گیا۔ اسی طریقے سے پھلوں میں بے برکتی، اناج میں بے برکتی ہم رات نے دن دیکھ رہے ہیں۔ وَيُؤْتَمِنُ التُّهَمَاءُ وَيُتَحَمَّلُ الْأَمَنَا، اور جو ناقابل اعتماد ہوں گے، خیانت کرنے والے ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے، انہیں امانت دار سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہوں گے انہیں دھوکہ دینے والا سمجھا جائے گا۔ وَيُصَدِّقُ الْكَاذِبَ وَيُكَذِّبُ الصَّادِقَ، اور جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْحَجُّ، اور حج بہت زیادہ واقع ہوگا۔ قالوا ما الحج یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حج کیا ہے؟ آقا نے فرمایا القتل القتل، یعنی قتل بہت زیادہ ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، یہاں تک کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قتل اتنا عام ہوگا کہ قاتل کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ وہ اس کو کیوں قتل کرتا ہے، بس ایسے ہی جو ہے وہ قتل کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال نیوزی لینڈ کا بھی ہم نے دیکھا، اور رات نے دن ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک ساتھ ایک آدمی کتنوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو قتل کا بازار جو ہے
وہ گرم ہو جائے گا، بہت زیادہ لوگ قتل ہوں گے۔ وَحَتَّى تُبْنَى الْغُرُفُ فَتَطَاوَلُوا، یہاں تک کہ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی اور اس پر فخر کیا جائے گا۔ وَحَتَّى تُحْزَنَ ذَوَاتُ الْأَوْلَادِ وَتَفْرَحَ الْأَوَاقِيرُ، یہاں تک کہ اولاد والی عورتیں یہ غمگین ہوں گی، اور جو بانجھ ہوں گی وہ خوش ہوں گی کہ اچھا ہے اولاد نہیں ہے، ورنہ جو ہے یہ اولاد ہمیں چین سے نہ رہنے دیتی۔ آج کل دیکھا بھی جاتا ہے کہ کچھ نئے جوڑے، کچھ شادی کے بعد جو ہے گھومنے کے لیے اور ٹینشن فری رہنے کے لیے وہ 5 سال تک 7 سال تک جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہراتے، اور ایسی دوائیں بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ انجوائے کر لیں۔ یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد وہ ڈگر ڈگر پھرتے ہیں اولاد کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے تو وہ حمل گراتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اولاد والے ہیں وہ اولاد کو بددعائیں دیتے ہیں اور اولاد سے ناخوش ہیں۔ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ وَيُظْهَرَ الْبَغْيُ وَالْحَسَدُ وَالشُّحُ، اور ظلم اور حسد اور لالچ کا دور دورہ ہوگا۔ ظلم بھی زیادہ ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بھی کورونا وائرس ہے وہ مظلوموں کی آہیں ہیں۔ حسد، لالچ، یہ سب بھی عام ہوگی، جو بہت بری بیماریاں ہیں۔ وَيُغِيظَ الْعِلْمُ غَيْظًا، اور علم کے سوتے خشک ہو جائیں گے، یعنی علم کم ہو جائے گا، علم کی کھیتی سوکھ جائے گی۔ وَيُفِيضَ الْجَهْلُ فَيْضًا، اور جہالت خوب عام ہو جائے گی۔ وَيَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، اور اولاد کا ہونا یہ ناراضگی کا سبب ہوگا۔ اولاد والے خود ہی خود اندر جو ہے غصے میں رہتے ہوں گے۔ وَالشِّتَاءُ قَيْظًا، اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی ہوگی۔ وَحَتَّى يُجْهَرَ بِالْفَحْشَاءِ وَتَزُولُ الْأَرْضُ زَوَالًا، یہاں تک کہ بے حیائی اور برائی کے کام علی الاعلان ہونے لگیں گے، یہاں تک کہ زمین کی تنابیں کھینچ دی جائے گی۔ اس حدیث پاک میں ہم نے جو چند باتیں دیکھنی ہیں کہ اسلام پر عمل کرنا یہ عار سمجھا جائے گا، اور بے حیائی، برائی یا علی الاعلان ہوگی، یہاں تک کہ بے حیائی کو جو ہے فیشن کا نام دیا جائے۔ میں نے اس سے پہلے بھی حدیث میں کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی یہ یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، ان کی بے حیائیاں اور ان کی ظاہر کی ترقیاں، ان کی فیشن پرستیاں آج مسلمانوں میں بھی داخل ہو رہی ہیں۔ جو قوم ترقی یافتہ مانی جاتی ہے، زمانے کے حساب سے بہت آگے ہیں، ان کے راستے دیکھو کتنے صاف ستھرے ہیں، ان کی سڑکیں دیکھو، ان کا ظاہر میں ڈسپلن دیکھو، یہ سب ہم دیکھتے بھی ہیں اور دیکھنے کے مشورے بھی دیتے ہیں۔ امریکہ ہو، چائنا ہو، روس ہو، ہم سب دیکھتے ہیں بہت زیادہ ظاہر میں ڈسپلن ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کی سڑکیں صاف ہیں، بالکل شیشے کی طرح نظر آتی ہیں، اور راستے میں ان کے اندر بہت زیادہ جو ہے ادب ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ظاہر میں جن کی سڑکیں صاف ہیں وہ اندر سے کتنے بے حیا ہیں، وہ اندر سے کتنے درندے ہیں۔ آج امریکہ میں 60% جو ہے بچے وہ حرامی پیدا ہوتے ہیں۔ آج بے حیائی کا اتنا دور دورہ ہے کہ بے حیائی اور برائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے وہاں، جیسے ہر چیز یہ فیشن مانی جاتی ہے۔ آج
وہاں پر کتنی عورتیں، سال میں لاکھوں لاکھ عورتیں وہ ظلم و تشدد کا شکار ہوتی ہیں، زناکاری کا شکار ہوتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی وہ بے حیائیاں آج اتنے جو ہے زور پر ہیں کہ کوئی ان کو بے حیائی کہنے کو جو ہے تیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو بتائی گئیں، جو آخر میں فرمایا کہ حتیٰ یجہر بالفحشاء، یہاں تک کہ بے حیائی علی الاعلان ہوگی، حتیٰ یجعل کتاب اللہ عارن، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا عار سمجھا جائے گا۔ اسے لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا پرانی باتیں ہیں، جبکہ رب نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جانا کہ وہ بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ مگر آج ہم اس پر جو ہے کوئی توجہ نہیں دیتے، رات نے دن ہمارے نوجوان اس پر تلے ہوئے ہیں۔ فاش فلمیں دیکھنا، بی پی فلمیں دیکھنا، بی پی کلپس دیکھنا، چھپ چھپ کے دیکھنا، اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کو بے وقوفی سمجھنا، یہ آج ترقی یافتہ دور کی یہ نشانی مانی گئی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ مولانا لوگوں کو کچھ زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے، ان کو کچھ جو ہے ٹیکنالوجی اور ان کو کچھ جو ہے زمانے کے حساب سے علوم و فنون یہ سب سیکھنے چاہیے۔ اچھی بات ہے، ہر علم، ہر فن، اس میں اگر اس کی نیت اچھی ہے تو اس کے نتائج بھی اچھے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، سیکھنا چاہیے۔ مگر کیا ایسا نہیں ہے کہ جتنی کالجیں ہیں، جتنے اسکولز ہیں، وہاں کے نوجوانوں کو دین کی باتیں بھی سیکھنی چاہیے، وہاں ایمان بچا لیں اتنا بھی سیکھنا چاہیے، وہاں اپنے کیریکٹر اور کردار کو بچا لیں اتنا بھی سیکھنا چاہیے، کہ جن کے راستے بہت اچھے ہیں، جن میں ڈسپلین ہیں، ہم انہیں اچھا سمجھتے ہیں، مگر جن کے کیریکٹر و کردار گھناؤنے ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، یہ دینی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو کیا اتنا علم ضروری نہیں جو فرمایا حتیٰ ینقص العلم، علم کم ہو جائے گا، اور آگے فرمایا کہ وَيُغِيضَ الْعِلْمُ غَيْضًا وَيُفِيضَ الْجَهْلُ فَيْضًا، کہ علم کی کھیتی سوکھ جائے گی اور جہالت کا دور دورہ ہو جائے گا۔ کہ ہم آج برائی کو اچھائی، وَيُصَدِّقُ الْكَاذِبَ وَيُكَذِّبَ الصَّادِقَ، کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ آج یہی سب چیزیں ہم رات نے دن دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حدیث اور زیادہ جو ہے آج لے لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آج کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صنعان من اہل النار لم ارہما، قوم معهم سیات کاذناب البقر لیضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا صنعان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنمیوں کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو ابھی ظاہر میں نے اب تک نہیں دیکھا، یعنی ابھی اس زمانے میں وہ نہیں پائے گئے۔ ایک گروہ کون ہے؟ فرمایا قوم معہم سیات کاذناب البقر لیضربون بها الناس، ایک گروہ وہ کہ جن کے پاس بیلوں کی دم کی طرح
ان کی پچھڑی کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے لوگوں کو ظلمن ماریں گے۔ اور دوسری جماعت کے بارے میں فرمایا کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات، دوسری جماعت ان عورتوں کی ہوگی جو ظاہر میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوگی۔ اور ان کی نشانی بتائی کہ رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، کہ ان کے سر اونٹوں کے کوہان کے مانند ہوں گے۔ اونٹ جب ہوتا ہے تو ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پھلا ہوا جو ہوتا ہے، آج زیادہ تر آپ عورتیں دیکھیں پیچھے ان کے جو جسے جوڑا کہتے ہیں یا انگوڑا کہتے ہیں، اس کے اوپر جس طریقے سے انہوں نے وہ کپڑا ڈالا ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے وہ فیشن میں آج زیادہ تر ہم نے ایران میں دیکھا، عراق میں دیکھا، یہاں بھی کچھ دیکھ رہے ہیں ایسی عورتیں۔ کچھ عورتیں تو برقع بھی پہنتی ہیں تو اس میں بھی ان کے جسم کے سارے اعضاء نظر آتے ہیں، وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، کپڑا پہنے ہوئے ہیں مگر کاسیات عاریات، وہ ایسی ہے جیسے ننگے ہیں، ننگی ہیں۔ ان سب کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے کہ سر کے بالوں کو پیچھے سے جمع کر کے اوپر کو فیشن کے طور پر اٹھا دیا کریں گی یہ عورتیں۔ آقا کریم نے فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، اور یہ عورتیں ایسی ہیں کہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو یہ اتنے سالوں کی دوری سے آتی ہیں۔ ایک روایت میں کہ 500 سال کی دوری سے جنت کی خوشبو آتی ہے مگر یہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ آج کیا یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے باریک دوپٹے جس سے ان کے بالوں کی سیاہی کالا پن نظر آتا ہے، جبکہ حضرت دحیہ بن خلیفہ کہتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقباتی فاعطانی منہا قطبتن فقال اصدعها صدعین فاقطع احدہما قمیصا وعات الاخر امراتک تختمر بها فلما ادبر قال وامر امراتک ان تجعل تحته ثوبا لا يصفها۔ حضرت دحیہ بن خلیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک قبطی کپڑا آیا جو باریک سفید ہوتا تھا، سفید کپڑا جسے ہم نائلون وغیرہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا مجھے دیا اور فرمایا اسے 2 ٹکڑے کر لو، ایک کا خود کرتا بنا لو، دوسرا اپنی بیوی کو دے دو کہ اس کا دوپٹہ بنا لے۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی سے کہہ دینا کہ وہ اس کے نیچے دوسرا کپڑا استر لگائے تاکہ بدن کی حیت معلوم نہ ہو۔ تو آج جو عورتیں خاص کر کے آستین میں وہ بالکل پتلا کپڑا پہنتی ہیں جن سے صاف صاف ان کے جو ہے جسم کی چمک دکھائی دیتی ہے، یہ سب اسی حدیث میں جو قیامت سے پہلے جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود جو ہے ننگی دکھائی دیں گی، عورتوں کو اپنی طرف مائل کرنے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود مائل ہونے والی ہوں گی، یہ سب اسی میں شامل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اس حدیث کے سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب مہاجرین ہجرت کرنے والے صحابہ و صحابیات نے ہجرت کی تو انہوں نے اپنا سب کچھ مکہ شریف میں چھوڑ دیا تھا، وہ پہنے ہوئے کپڑے سے چل دیے۔ آج تو عورتوں کے پاس جتنے کپڑوں کے سوٹ ہیں، ہر سوٹ کے میچنگ جو ہے ان کے پاس دوپٹے ہیں، مگر سر پہ رکھنے ہی کی تکلیف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس زمانے کی عورتوں کے اندر عمل کا جذبہ کیسا تھا وہ دیکھیں۔ فرماتی ہیں کہ یرحم اللہ نساء المہاجرات الاول،
لما انزل اللہ تعالی ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن شققن برضائہن فاختمرن بی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں پر رحمتوں کا نزول فرمائے کہ جب اللہ کا ارشاد وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے سینوں پر دوپٹہ ڈال دیا کریں، تو پھر ان کے پاس تو دوپٹے تھے نہیں، تو انہوں نے اپنے کمبل، اپنی چادریں جو تھیں ان کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو چادر کے لیے رکھا اور ایک کو جو ہے دوپٹہ بنا لیا. آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اسی حدیث میں جو فرمایا کہ کتاب اللہ پر عمل کرنے کو عار سمجھا جائے گا، اور جو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہو، اسے بے وقوف سمجھا جائے گا، ٹیڑھی نظر سے دیکھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.